حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ ایک کامل اور بہترین شوہر تھے. گھر میں ان کی زندگی بہت قابل تقلید تھی. چنانچہ اس زمانے میں ایک عورت تھی، اس کا نام تھا ام ابان، صحابیہ تھی. اللہ نے ان کو بہت صفات دی تھی، شکل بھی تھی، عقل بھی تھی، ہر طرح سے وہ بہت ہی اچھی خاتون تھی. اس کی طرف بہت سارے صحابہ نے رشتے بھیجے، مگر وہ ان کو کوئی رشتہ پسند نہیں آتا تھا. ایک مرتبہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رشتہ بھیجا تو اس نے فوراً قبول کر لیا. تو لوگوں نے اس سے پوچھا جو قریب کے تھے کہ بھئی اتنے رشتے پہلے آئے اور آپ نے کوئی رشتہ قبول نہیں کیا، اور طلحہ کا رشتہ تو آپ نے فوراً قبول کر لیا. وہ کہنے لگی کہ میں ان کے قریب کی عورت ہوں اور میں ان کے اخلاق سے واقف ہوں، اور ان کے اخلاق کی وجہ سے میں نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا ہے. انہوں نے پوچھا کون سے اخلاق؟ تو انہوں نے 6 باتیں بتائیں کہ یہ خوبیاں ہیں ان کے اندر، اور جس خاوند کے اندر یہ 6 خوبیاں ہوں وہ دنیا کا بہترین خاوند ہوا کرتا ہے. ذرا توجہ کے ساتھ بات سنیے. پہلی بات فرمائی کہ جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں. یہ طلحہ رضی اللہ عنہ کی ایک خوبی انہوں نے بتائی. جب وہ گھر آتے ہیں تو مسکراتے ہوئے آتے ہیں، اور جب گھر سے باہر جاتے ہیں تو بھی مسکراتے ہوئے جاتے ہیں. تو خاوند کے اندر یہ 2 خوبیاں ہونا بہت ضروری ہیں. باہر سے آئے تو مسکراتا ہوا آئے، اہل خانہ کو سلام کرے، اور جب گھر سے جانا ہو تو بھی مسکراتا ہوا جائے اور الوداع کر کے جائے. پھر تیسری بات کہ جب ان سے مانگو تو وہ بخل نہیں کرتے. یعنی بیوی کی ضروریات ہوتی ہیں، جب بیوی اپنے خاوند سے کچھ پیسے مانگے تو خاوند کو بخل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جتنا اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرنا چاہیے کھلے دل کے ساتھ. اللہ تعالیٰ اس سے رزق میں برکت عطا فرما دیتے ہیں. آج جو لوگ گن گن کے دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی پھر گن گن کے دیتے ہیں. اس لیے فرمایا تم دوسروں پر آسانی کرو، اللہ تعالیٰ تم پر آسانی کریں گے. تو مانگو تو بخل نہیں کرتے، اور اگر نہ مانگو تو دیر نہیں کرتے. یہ بھی عجیب خوبی کہ اگر بیوی خود نہیں مانگ رہی تو خاوند کو بھی چاہیے کہ وہ خود اندازہ لگائے کہ بیوی کی ضروریات ہیں یا گھر کی کوئی چیز ہے، تو وہ خود از خود بن مانگے بھی اس کو پیسے دے دیا کرے. اور 5ویں خوبی بتائی کہ ان کے کام کر دو تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. مثلا کپڑے دھو کر دیے پہننے کے لیے تو وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. کھانا ان کے سامنے دسترخوان پہ رکھا تو طلحہ رضی اللہ عنہ شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت سارے خاوند آج ایسے ہیں جن کے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے. بیوی جتنا مرضی تنگ ہو، جتنا مرضی قربانی کرے، وہ بیوی کی کوششوں پر اس کو شکریہ ادا نہیں کرتے. تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرتے تھے. اور فرماتے ہیں کہ آخری خوبی ان کی یہ ہے کہ اگر بیوی سے کوئی خطا ہو جائے تو جلدی معاف کر دیتے ہیں. کئی لوگ اپنی بیویوں کو ذلیل کرتے ہیں، زچ کرتے ہیں، دوسروں کے سامنے رسوا کرتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہونی چاہیے. بیوی زندگی کی ساتھی ہے. تو فرماتی کہ ان کی خوبی جو مجھے پسند آئی وہ یہ کہ اگر بیوی سے غلطی ہو جائے اس کو معاف کر دیتے ہیں، اور اگر بیوی کوئی کام کر دے تو اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ان 6 خوبیوں کی وجہ سے میں نے ان کے رشتے کو قبول کر لیا ہے.